بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے مسلسل 2 لیکچرز کے اندر ہم کلالہ کے حوالے سے بحث پڑھ رہے ہیں۔ تو کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کے متعلق فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا کلالہ میت کو کہا جائے گا یا پھر میت کے ورثاء کو کہا جائے گا، اصول اور فروع کے علاوہ، یا پھر ترکہ کو کلالہ بولا جائے گا۔ تو آج کی اس بحث کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن، حدیث اور لغوی طور پر یا پھر احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں کلالہ کسے کہا جاتا ہے۔ کلالہ وہ شخص جس کے مرنے کے وقت کوئی اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی نہ ہو اور اصول میں سے باپ دادا بھی نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے لغت کی کہ لغوی طور پر کلالہ کسے کہا جاتا ہے، تو لغت کے اندر کلالہ ہر اس وارث کو کہتے ہیں جو اولاد کے علاوہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، من مات ولیس لہ ولد ولا والد، کہ کلالہ ہر اس میت کو کہتے ہیں جس کا باپ اور اولاد زندہ نہ ہوں۔ یوں سمجھیے کلالہ اس کو یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ سلسلہ نسب اس تک پہنچنے سے عاجز ہو گیا ہو، اور یا پھر اس لیے کہ وہ نسب کسی ایک جانب یعنی جانب اصل یا پھر جانب فرع سے اس کے ساتھ بالواسطہ پہنچتا ہے۔ نسبی تعلق کے حوالے سے اس میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ براہ راست تعلق ہو، جیسے باپ بیٹے کا باہمی آپس میں تعلق نسبت ہے، اور دوسرا ہے بالواسطہ، جیسے بھائی یا چچا کے ساتھ رشتہ، یہ کسی واسطے کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ میت کے ساتھ بلا واسطہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر بات کی جائے قرآن کی لغت میں، یعنی قرآن میں کلالہ کس کو کہا گیا ہے، تو اس حوالہ سے قرآن مجید کے اندر صرف اتنی بات ہے جو پچھلے لیکچر کے اندر بتلائی گئی تھی کہ لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہ ہو، فرع کی بات کوئی بھی نہیں، اور پھر فرع کے اندر مزید تفصیل کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اس کی کسی قسم کی اولاد نہ ہو تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے حدیث کی، حدیث کے اندر، روایات کے اندر کلالہ کسے کہا جاتا ہے، تو اس حوالہ سے
جناب علی المرتضیٰ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی فرمایا ہے، جو لغوی طور پر اس کا معنی اور مفہوم بتایا ہے لغت کے اندر، یعنی کہ اس کی دونوں طرف نسبی ستون کمزور ہوں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کلالہ وہ وارث ہے جو میت کا نہ والد یعنی باپ، دادا، پردادا وغیرہ ہو، نہ اولاد، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک کوئی بھی نہ ہو۔ ایسے ورثاء میت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی نسبی ستون نہیں ہوتا، جیسے سر پر بندھی ہوئی شاہی پٹی کے سر کو چاروں طرف سے محیط ہوتی ہے۔ جو سر پر شاہی پٹی باندھی جاتی ہے وہ سر کے چاروں طرف لپیٹی ہوتی ہے، مگر سر کا درمیانی حصہ سینٹر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر والی حدیث میں کلالہ کا یہی مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے وارث کلالہ ہیں، یعنی نہ میری نورینہ اولاد ہے نہ والد۔ اگر بات کی جائے اس کے متعلق اقوال صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اقوال کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلالہ کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے، میں اپنی رائے سے بات کہنے لگا ہوں، اگر بات درست ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، من جانب اللہ ہوگی۔ اگر بات کے اندر کوئی سکم ہوا، غلطی ہوئی، تو وہ بات میری طرف سے ہوگی۔ میرے خیال میں کلالہ وہ ہے جو جس کا نہ والد ہو اور نہ اولاد۔ ایسے ہی خلیفہ ثانی امیر المؤمنین کا لقب پانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلالہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر نے جو کچھ کہا، مجھے ان کی تردید کرنے میں جھجک آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کی تردید کروں، یعنی ان کی بات ٹھیک ہے، درست ہے۔ ابن ابی حاتب نے بھی اپنی تفسیر میں اس قول کو نقل کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح اسناد کے ساتھ حضرت عمر کے اس قول کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے لکھا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع حدیث بھی ہے، جس میں کلالہ کی تشریح میں آپ نے فرمایا، وہ ایسا شخص ہے جو نہ میت کا والد ہو نہ مولود ہو۔ یہ روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک حاکم کے اندر بیان کی ہے، نقل کی ہے۔ ابو شیخ نے حضرت براء کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا، میت کے والد اور اولاد کے سوا جو وارث ہوں وہ کلالہ ہے۔ ابو داود نے مراسیل میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والد کو چھوڑے نہ اولاد کو، اس کے وارث کلالہ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کلالہ کی تشریح میں والد اور ولد سے مراد ہیں مذکر اصول و فرع۔ اگر میت کی ماں یا بیٹی موجود ہو اور باپ اور بیٹا نہ ہو تو وہ بھی کلالہ ہے۔ اس قول کا ثبوت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے، کیونکہ نزول آیت کے وقت حضرت جابر کی ایک بیٹی، ایک لڑکی موجود تھی، والد نہ تھے۔ آپ کے والد عبداللہ بن حرام کا انتقال احد کے دن ہو چکا تھا۔ بات کی جائے وضاحت کی، تو اگر مرنے والا مرد اور پسماندگان میں صرف ایک بہن ہے، یعنی فوت ہونے والا مرد ہے اور جن کا کوئی فوت ہوا ہے عزیز و اقربا میں سے، وہ اس کی ورثاء میں بہنوں میں سے صرف ایک بہن ہے، 22 آج کوئی بھی نہیں، تو اس بہن کو 1/2 ملے گا، نصف حصہ ملے گا۔
اور اگر کلالہ عورت ہے اور پسماندگان میں صرف ایک بھائی ہے تو اسے کل ترکہ ملے گا، یعنی وہ عصبہ باندھے گا۔ عصبہ کہا ہی اسے جاتا ہے جو اصحاب الفرائض کو حصہ دینے کے بعد باقی مال بچے وہ سارا سمیٹ لے۔ اگر بہنیں ایک سے زائد ہوں، متعدد بہنیں ہوں، تو پھر بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر کئی بہن اور کئی بھائی، یعنی 2 بہنیں ہوں 2 بھائی ہوں، یا ایک بھائی ایک بہن ہو، مل کر آئیں، تو پھر للذکر حظ الانثیین کا فارمولہ لگے گا، یعنی ایک مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے کلالہ کی اقسام کی تو کلالہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کلالۃ الشتاء، اور نمبر 2 کلالۃ الصیف۔ کلالۃ الشتاء کے اندر اخیافی بھائی اور بہنوں کا ذکر ہوا ہے۔ اگر تو میت کلالۃ الشتاء ہے تو پھر اس کے اخیافی بھائی اور بہنیں وارث بنیں گے۔ کلالۃ الشتاء کا مطلب آسانی کے لیے یہ ٹرموں کا نام رکھا گیا ہے کہ یعنی ایسی میت جس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو، یعنی فرع میں سے نہ اس کی مذکر اولاد ہو نہ مؤنث اولاد ہو، اسے کلالۃ الشتاء کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک اخیافی بھائی ہو تو 1/6، اگر متعدد ہو تو 2/3۔ اگر مل کر آئیں، یعنی ایک بہن ہے تو تب بھی 1/6 لے گی، اگر ایک بھائی ہے تو اسے بھی 1/6 ملے گا، اگر 2 بھائی ہیں یا صرف 2 بہنیں ہیں تو تب بھی ان کو 2/3 ہی ملے گا۔ اگر یہاں پر ایک بھائی ایک بہن 2 بھائی 2 بہنیں یعنی جنس مل کر آتی ہے، مذکر اور مؤنث دونوں آتے ہیں، تو یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین والا فارمولہ نہیں چلے گا، بلکہ جتنا بھائی کو ملے گا اتنا ہی بہن کو ملے گا۔ فار ایگزامپل اگر اخیافی بھائی بہنوں کے حصے میں 2 لاکھ روپیہ آ رہا ہے، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، 1 لاکھ بھائی کو ملے گا اور 1 لاکھ بہن کو ملے گا۔ ایسے ہی دوسری قسم ہے کلالۃ الصیف۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ میت کے مذکر اولاد نہ ہو، فرع میں سے مذکر نہ ہو اور اصل میں سے باپ نہ ہو، یہ تو بالاتفاق ہے۔ دادے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ دادا ہو یا نہ ہو۔ بعض دادے کے ساتھ عینی بہن اور بھائیوں کو، اللاتی بہن اور بھائیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بعض کہتے نہیں، دادے کے ساتھ جتنی قرابت میت کی دادے کے ساتھ ہے اتنی ہی عینی اور اللاتی بھائی بہنوں کے ساتھ ہے، لہذا جس طرح دادا وارث بنے گا ایسے ان کو بھی وارث بنایا جائے گا۔ اگر عینی بہن ایک ہو تو اسے 1/2 ملتا ہے، اگر متعدد ہوں 2/3 ملتا ہے۔ یہ کب؟ جب میت کی اولاد نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث۔ اگر مؤنث اولاد ہو تو تب یہ پھر اسبہ مع الغیر بنتی ہے۔ اور کلالۃ الصیف کے اندر دوسری ہے عینی اللاتی بہن۔ اللاتی بہن بھی اگر ایک ہو عینی نہ ہو تو اس کو 1/2، اگر متعدد ہوں تو 2/3۔ اگر عینی میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اللاتی جو ہے وہ اسبہ مع الغیر بنتی ہے۔ کب؟ جب میت کی مؤنث اولاد ہو اور اصل میں سے باپ دادا نہ ہو، فرع میں سے صرف مؤنث اولاد ہو۔ اگر ان کے ساتھ بائی آئے تو پھر یہ اسبہ بالغیر بن جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے حصص کی تفصیل
حواشی کے اگلے لیکچر کے اندر بیان کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کلالہ کے حوالہ سے مطمئن ہوئے ہوں گے اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کلالہ کسے کہا جاتا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ آپ کو اگر وراثت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو براہ کرم آپ میرے ساتھ سکرین پر موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، بذریعہ کال، SMS اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے، سننے کے بعد اچھی لگے تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔